میرے اللہ کی رضا ہے میرا پردہ، میرا غرور ہے میرا پردہ، میرا فخر ہے، میرا فخر ہے میرا پردہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بات کرنا چاہتی ہوں ایک ایسے رشتے کے بارے میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غیر محرم قرار دیا ہے، مگر ہم دنیاوی طور پر اسے زیادہ قبول کرتے ہیں اور اپنے ذہن اور اپنے نفس کے مطابق اس پر زیادہ عمل پیرا ہیں۔ میں آج بات کرنا چاہتی ہوں سالی کے رشتے کے بارے میں۔ جی ہاں، بیوی کی بہن۔ ہم بچپن میں سنا کرتے تھے سالی آدھے گھر والی، تو سمجھ یہ آتی تھی یعنی کہ سالی کا آدھا حق ویسے ہی ہے جیسے کہ ایک بیوی کا۔ معاذ اللہ۔ دیکھیے، ایک بیوی کے اختیارات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیے ہیں نا، وہ ایک محرم کے اختیارات ہیں، ایک محرم کے اختیارات۔ تو پھر آپ بیوی کی بہن کو وہ اختیارات آدھے کیسے سونپ سکتے ہیں جو کہ ایک بیوی کے ہیں؟ میں بات فزیکلی کنڈیشنز کی نہیں کر رہی، میں بات کر رہی ہوں دوسرے معاملات کی۔ مگر میں اس پر بھی بات کروں گی کہ ہمارے معاشرے میں نے بہت سارے افیئرز دیکھے ہیں جس میں بعد میں ایک سالی ہی اپنی بہن کا گھر اجاڑنے میں صف اول ہوتی ہے۔ میں نے کئی ایسے ان گنت واقعات دیکھے ہیں جن میں سالیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہوتے ہیں۔ میری اپنی زندگی میں ایک بہت بڑا ایسا واقعہ دیکھنے کے لیے آیا۔ ایسے بہت سارے ان گنت واقعات ہیں جن میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو جھٹلانا انسان کے لیے سراسر نقصان ہے۔ حالانکہ لفظ سالی بڑا غیر مناسب لگتا ہے، لیکن یہ ہمارے معاشرے کا تخلیق کردہ لفظ ہے۔ دنیاوی طور پر جو ایک بہنوئی کا اور سالی کا رشتہ ہے وہ بڑا اوپن رشتہ ہے۔ اس میں تو سالی آدھے گھر والی سے مشابہت ہے اور آدھے گھر والی، استغفر اللہ، ڈیپلی اس کا پھر کبھی تذکرہ کریں گے۔ مگر ابھی جو میرا ایک بات کرنے کا مقصد ہے وہ ہے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے، کہ اسلام میں ایک سالی کی کیا حیثیت ہے۔ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اس پہ بات کرتے ہیں۔ اسلام کی روح سے ان دونوں کا آپس میں شرعی پردہ ہے۔ جی، شرعی پردے کا حکم ہے۔ یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے غیر محرم رشتوں میں لکھے جاتے ہیں، اور اس رشتے سے پردے کی بہت اشد ضرورت ہے اور بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسی اسلام کی حقیقت ہے جس سے نہ صرف خود ان دو رشتوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، بلکہ گھر کے اندر موجود لڑکی کے والدین بھی ایسے خود کو دور رکھے ہوئے ہیں جیسے وہ جانتے ہی نہیں کہ اسلام میں ان دو رشتوں کی کیا حیثیت ہے۔ بات پردے کی کریں تو ایک ہی بات ہوتی ہے، ہمارے بہن وہی تو ہمارے بھائیوں جیسے ہیں، میری سالی تو میری بہنوں جیسی ہیں۔ یعنی کہ آپ اللہ اور اس کے احکامات کو جھٹلا رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو جھٹلا کر آپ نفس کو نہ صرف کنٹرول کر لیں گے بلکہ گرپ کر لیں گے۔ جی نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، واللہ اس چیز سے دور رہیے۔ اپنے بہنوئی رشتے سے احتیاط کیجیے تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ہماری بہن، ہماری بیوی کی جو بہنیں ہیں وہ شرم والی ہیں، ان میں جھجک ہے۔ بہت سارے گھر ایسے ہیں، بہت سارے لوگ بھی ایسے ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، ہمارے رشتے تو بہت اچھے ہیں، ہماری سالیوں کے ساتھ یا ہمارے بہنوئی کے ساتھ ہمارے رشتے تو بہت اچھے ہیں، مگر آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو جھٹلا کر خود سے بنائے گئے ان طور طریقوں کو کیسے اللہ کے طور طریقوں سے بہتر کہہ سکتے ہیں؟ معاذ اللہ۔ سالی کا ذکر جب بہنوئی کرتا ہے تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ہوتی ہے، اور جب سالی بہنوئی کا ذکر کرتی ہے تو اس کے اندر ایک عجیب سی شرم ہوتی ہے جو گاہا بگاہا بیوی کی شرم سے ملتی جلتی ہے۔ یہ بہت خطرناک کنڈیشن ہے۔ اس کنڈیشن کو بہنوئی بھی بہت اچھے سے سمجھتے ہیں اور سالیاں بھی۔ اللہ کی حدوں کو پار مت کیجیے، اس رشتے کو اتنا ہی خوبصورت رہنے دیجیے۔
جتنا کہ یہ خوبصورت ہے۔ آپ ڈراماز میں دیکھ لیں، آپ موویز میں دیکھ لیں، بہنیں ہی بہنوں کا گھر اجاڑتی نظر آتی ہیں، اور جب یہ ایسا کرتی ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ ان کے اندر ذرا بھی ملامت نہیں ہوتا، ذرا بھی شرم نہیں ہوتی، ذرا بھی جھجک نہیں ہوتی۔ میں نے اس رشتے کی اس بے پردگی سے ناپاکیوں تک کے سفر کے بعد گھروں کی بربادیاں دیکھی ہیں، اولادوں میں اپنی خالاؤں کے لیے نفرت دیکھی ہے۔ خدا را خود بھی مسلمان ہیں تو پورے کے پورے دین میں داخل ہوں، اللہ کی حدوں میں رہیں، خود سے بنائے گئے طور طریقوں کو مت آگے لائیں کہ اللہ کے طور طریقے آپ کے لیے جھٹلانا اتنا آسان ہو جائے کہ آپ کو اپنے ارد گرد کے رشتوں کا ذرا بھی نقصان نظر نہ آئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو خیر و برکت سے جوڑے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک۔